میں وصیت کی ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. ہاں آسن طریقے سے جاؤ، اس کے بالغ ہونے تک، یعنی اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو بڑھاؤ، تجارت وغیرہ کرو. واوفوا الکیل، ماپ تول پورا کرو، ماپ پورا کرو. والمیزان، تول بھی پورا کرو. بالقسط، انصاف کے ساتھ، ہاں جتنے تم کر سکتے ہو. اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ رشتہ داروں کے متعلق بھی ہو، اور اللہ کا وعدہ پورا کرو. یہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا کی ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچی، اور کچھ 2 لکیریں دائیں کھینچی اور 2 لکیریں بائیں کھینچی، اور فرمایا یہ لکیریں دیکھ رہے ہو؟ جناب دیکھ رہے ہیں. فرمایا سن لو، یہ دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے نا، یہ بالکل ہدایت والی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی کی پیروی کرو اور راستوں کے پیچھے نہ لگو، تم فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ. اس طریقے پر چلتے آنا، جو میں نے عقیدہ بتایا، جو میں نے نماز سمجھائی، جو میری شادی غمی ہے، جو میرے اصول ہے رہنے کے دنیا میں، جو میری شکل و صورت ہے، میرے لباس حجامت ہے، گھر کا ماحول ہے، میرا مال کمانا، تبلیغ جہاد و قتال والا، اس راستے پر چلتے آنا. مرنے کے بعد تمہاری میری ملاقات ہو جائے گی حوض کوثر پر. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اے نبی تو بتا دے ان کو، اپنا عقیدہ بتا دے، اور عقیدہ اس کا جس کا تیرے عقیدے سے مل گیا، جس کا محمد کے عقیدے سے نہیں ملا، اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں. کل کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرا ہاتھ باندھنا، رکوع سجدے، تحمید تقدیس کبریائی عظمت خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، گریہ زاری، منت سماجت، منسکی میری قربانیاں، بکرے چھترے، نظر و نیاز، اور میرے کھانے پکا کے تقسیم کرنا، میری مالی باتیں، محیایا میری زندگی پوری، ہاں میری راتیں دن، صبح شام، گھڑیاں لمحات، مہینے ہفتے دن، ومماتی، اور میری موت. یہ ساری بابا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، بابا آدم علیہ السلام کے لیے نہیں، بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، کسی اور زندے مردے کے لیے نہیں. یہ میرا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے، پرش کرنے والا ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، خوراک دینے والا ہے، غذا دینے والا ہے. کن کو؟ العالمین، تمام جہان والوں کو، چرند پرند درند کا، اور خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، سب کو ان کو پالنے. کیسی ننھی منی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق دے رہے، غذا دے رہے. جہاں بھی کوئی ہے، کوئی غاروں میں ہے، کوئی پتھروں میں ہے، کوئی سمندر کی تہ میں ہے، ہر ایک کا رازق ہے رب العالمین لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کسی کی اس کے ساتھ شراکت نہیں، نہ اس کی کوئی ذات میں شریک، نہ اس کی صفات میں شریک، نہ کوئی اس کی عبادت کی کسی قسم میں شریک. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کشتی پار لگا دے، کسی کی ڈبو دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے. سن لے گناہگار کی، سن لے، جواب دے دے پیغمبر کو دے دے. میں تو یہ بات کہتا ہوں اور اسی کا میں حکم کیا گیا ہوں، من اول المسلمین. اور مانے نہ مانے، مجھے اللہ نے حکم دیا، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ بھئی سنت ہے اس لحاظ سے کہ نبی کا طریقہ ہے، فرض ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا. اللہ نے قرآن مجید میں 80 آیتوں میں فرمایا رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کا کہنا مان. اور 6 حدیثوں میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھو، داڑھی چھوڑو، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو کچھ نہ کہو. اور پھر یہ ایسا مسئلہ ہے، عام گناہوں جیسا نہیں ہے داڑھی مڈانا. دیکھو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے. جب کوئی انسان گناہ میں مشغول ہوتا ہے، اس سے ایمان نکل کے چھتری کی طرح اوپر ہو جاتا ہے. جب گناہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ سے نکل جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر یہ بات ہے کہ کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا، کتنا بھی کوئی گناہگار ہو، کہ مجھے موت جو ہے وہ گناہ میں ہے. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ مجھے جو ہے، یہ جو سینما دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کسی کا دل نہیں چاہتا کہ میری موت گناہ میں ہے. اچھا انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ میں ہے، گناہ ختم، گناہ سے باہر. جھوٹ بول رہا ہے، گناہ میں ہے، جھوٹ ختم، گناہ سے باہر. چوری کر رہا ہے، گناہ میں ہے، چوری ختم، گناہ سے باہر. اس کے بعد توبہ کرے گا، اللہ معاف کر دیں گے. اگر نہیں کرے گا تو اس کے کھاتے میں گناہ چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے، 24 گھنٹے آٹھوں پیر ہر وقت گناہ میں ہے. جب بھی موت آئے گی گناہ میں ہے. کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے، دل میں کہیں نہ کہیں نفرت ضرور ہوتی ہے.
وہ کہیں چھوڑ دے گا، لیکن داڑھی مڈانا ایسا گناہ ہے اس سے نفرت ختم ہو جاتی۔ ایک ہے گناہ کی نفرت ختم ہونا، اور اگلا سٹیج یہ اس پہ خوش ہونا۔ داڑھی مڈا کے انسان خوش ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی جو ہے نا وہاں مینا میں سر بھی مڈاتا ہے، سر داڑھی بھی مڈاتا ہے اور خوش ہوتا ہے عید والے دن داڑھی مڈا کے۔ یہ گناہ پر خوش ہونا یہ کفر کی طرف سفر ہے۔ تو جس لحاظ سے بھی دیکھ، اچھا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں گے، ہمارا ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب اللہ کے سامنے جائیں گے، جاتے ہی جو ہے نا ہاں چہرہ نافرمانی والا ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے حوض کوثر پر، تو آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ نے کسی کو راضی کرنا ہے، آپ سے ناراض ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس وجہ سے ناراض ہے، آپ وہی کام کرتے اس کے سامنے جائیں، بڑی جلدی معافی دے گا۔ جس لحاظ سے بھی دیکھیں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس میں یہ پینٹ اور شرٹ کا مسئلہ لکھا ہے، اس میں نماز ہے، بات پینٹ شرٹ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی لباس کھلا ہے جس میں انسان کے اعضاء نمایاں نہیں ہے اور سطر پورا ہے، ڈھانپا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی لباس ہے، اور جس میں یہ نہیں ہے وہ چاہے شلوار ہی کیوں نہ ہو، پاجامہ تنگ ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ عورتوں کی طرف آواز صاف سنائی نہیں دیتی۔ اگر سحری کے وقت کھانا کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کیا کھانا پورا کھا لینا چاہیے؟ ہاں۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، دہی آپ کے ہاتھ میں ہے، سالن ہے، روٹی پوری کر رہے ہیں، اذان ہو گئی یعنی کہ ٹائم ہو گیا۔ بعض اوقات اذان جلدی بھی شروع کر دیتے ہیں، ٹائم اصل میں آپ کو روزے دار کو پتہ ہونا چاہیے آج کب سحری بند ہوگی، آج کب افطاری ہوگی۔ بہرحال جو آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، حدیث میں ہے۔ اگر سحری کے وقت آدمی لیٹ اٹھے اور اذان ہو چکی ہو تو پھر کھانا کھانا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ اٹھیں اور آپ کو یقین ہے کہ وقت ختم ہو گیا، آپ نہ کھائیں، کچھ بھی نہ کھائیں۔ انشاءاللہ رات آپ کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، اب روزہ رکھ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے دن میں آپ کی حالت غیر ہوگی تو روزہ کھول دینا، روزہ کھول دینا۔ اگر آپ نے سحری کھا لی ہے، روزہ رکھا، اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو گیا، پھر بھی کھول دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اکثریت پتہ کیا کرتے، لو وہ دیر سے اٹھے، لو آج نہیں روزہ رہ گیا، وہ دن نو جناب 10 بجے کھانا پکا، او تانوں کی او جی آج اسی نہ جاگ نہیں آئی دے، او بھائی جاگ دے، روزہ تو رکھو۔ یہ بہت غلط ہے، لوگ غلط فہمی مبتلا ہے۔ بھی آپ نے رات ارادہ کیا ہو تو اللہ کا توکل، روزہ آج کل خاص طور پر اللہ نہ کرے ہزار اگر تمہاری دن کو حالت غیر ہو گئی، اول تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر تو پھر کھول لینا۔ ابھی سے تم اپنی بزدلی دکھاتے ہو، حوصلہ اور لو جی آج تو بس گیا روزہ، آج تک گیا روزہ، بس پک رہے نے کھانے، یہ غلط بات ہے بھائی۔ یہ فقہ کے فلانی گندی باتیں، اس موضوع کو یہاں چھوڑو، ان کو رہنے دو، بس بات ہو گئی ہے، بس جو جتنی ہو رہی ہے اتنی کافی ہے۔ وہ کل پرسوں بات ہوئی تھی، سوال آیا تھا، ہم نے بیان کر دیا تھا کہ فرقہ پرستی کیا ہے، کہنا چھوڑو اس مسئلے کو، بس ہوگی بات جو ہم نے کل کی تھی، آپ لوگوں نے سن لی بات۔ اب وہ فقہ میں کیا ہے، اس میں گندا مسئلہ جو انسانوں نے لکھے ہوئے ہیں غلط، ان کو ہم یہاں ضرور چھیڑیں، بس ہم یہی کہتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں، قرآن حدیث پر چلو، اس میں کوئی بات غلط نہیں، سب صحیح ہے الحمدللہ۔ کیا بغیر وضو کے سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ کر لیں ٹھیک ہے، آپ اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا جب آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ رہنے دیں۔ کیا بغیر وضو کے اذان کہنا جائز ہے؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، اذان کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ وضو کر کے کہیں تو اچھی بات ہے۔